إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام ترین تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنے تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا. لاکھوں درود و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہمیں ہر اچھائی اور ہر بھلائی والا راستہ دکھایا اور ہر برائی اور شر والے راستے سے باخبر کیا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں یہ رمضان مبارک جیسی نعمت عطا فرمائی. یہ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا مہینہ ہے. یہ رمضان جس انسان کو نصیب ہو جائے اور وہ انسان اس کا حق ادا کر دے، حقیقتاً وہ مسلمان سعادت مند ہے، دنیا اور آخرت کے اندر اسے کامیابی نصیب ہو جائے گی. یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی قریب آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے. کان یبشر اصحابہ، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے. یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک ترغیب دلا رہے ہیں، ایک جوش دلا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ مسلمانوں کے لیے بڑا بہترین اور کامیاب مہینہ ہونا چاہیے. اس کو اطاعت سے معمور کرنا چاہیے تاکہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے. گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ جہنم سے دور ہو جائے. دیکھیں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ بڑی عجیب خصوصیات سے مزین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی بہترین خصوصیات سے نوازا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا خود نام لیا، شہر رمضان. کسی مہینے کا نام نہیں لیا، لیکن اس مہینے کا نام لیا شہر رمضان، اس مہینے کی خصوصیت کی وجہ سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن، اس مبارک مہینے میں کیا نازل فرمایا؟ قرآن مجید. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک چیلنج ہے تمام انسانیت کو، تمام جنات کو. ایک چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام لے کر آ جائے، نہیں لے کر آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو نازل فرمانے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. تو یہ خصوصیت ہوئی. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی خصوصیات سے الحمدللہ مزین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مہینہ خیر اور صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر ایک یہ بھی خصوصیت ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین
ہر دن بلکہ ہر رات اس کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. ہر رات اللہ رب العالمین کتنے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ یہ فلاں 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 یہ سارے کے سارے جہنم سے آزاد ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے. تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ بڑا عجیب مہینہ ہے. اس کے اندر ایک اور خصوصیت، ایک ایسی رات سبحان اللہ، لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکہ، ایک رات جس پر بندے کو مل جائے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کتنا بہتر ہے، واللہ اعلم، لیکن 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. کیا؟ ایک رات صرف، وہ بھی اس مہینے کے اندر ہے. اگر 1000 مہینے ہم لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال اور تقریباً 6 مہینے یہ بنتے ہیں. یعنی بندے کو اگر ایک رات نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر والی رات نصیب ہو جائے، گویا کہ اس کو ایک عمر پوری کی پوری انسان کی ایک زندگی مل گئی. تقریباً 60 80 کے درمیان ہماری زندگی ہے. اس میں بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اگر سبحان اللہ ایک رات مل جائے، وہ نصیب ہو جائے، اور اگر زندگی میں ہمیں اگر 10 راتیں مل رہیں، مثلا ہمیں 10 راتیں اگر لیلۃ القدر کی مل گئیں، کتنی عمر ہو گئی ہماری؟ نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً ہمیں مل گئی، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت سے بھری ہوئی، نیکیوں سے بھری ہوئی، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے میرے پاس آئیں، اور جو اس سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو غفلتیں ہو جاتی ہیں، جو نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، جو غفلتیں ہو جاتی ہیں، اس سے وہ پاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے. اللہ تعالیٰ نے جو جنت، بہترین جنت تیار کر رکھی ہیں، اس کا وہ مستحق بن جائے، جہنم سے وہ آزاد ہو جائے. میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسی خصوصیت سے مزین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صبح ایک منادی نازل فرماتا ہے، اور وہ منادی ندا لگانے والا یہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے بھلائی کے چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھ. کیوں آگے بڑھ؟ اس لیے کہ راستہ کھلا ہوا ہے، راستہ ہموار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. تفتح فی ابواب السماء، اور ایک روایت کے اندر ہے تفتح فی ابواب الرحمہ، رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اور تیسری روایت کے اندر ہے تفتح فی ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وَتُصَوَّتُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیاطین جو مردۃ الجن، جو ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اطاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ شیاطین. وہ انسان کو روکتے ہیں، وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہ آ سکے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس رمضان کے اندر؟
تصفد فیہ الشیاطین، اس مہینے میں یہ شیاطین جتنے بھی ہیں، بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر مردۃ الجن، جتنے بھی سرکش قسم کے شیاطین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے وسلسلۃ الشیاطین، ان شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ جگہ بھی آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ جو خیر اور برکت ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آیا کرتے تھے اب وہ نماز میں نظر آ رہے ہیں، خیرات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نیکیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صدقے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ ہموار ہے، شیاطین ان کا اپنا کام نہیں چل رہا، ان کا جو نفوذ تھا وہ کارگر نہیں ہو رہا۔ اب الحمدللہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، تو اس لیے یہ ندا لگانے والا صبح ہی صبح ہی ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، تیرے لیے راستہ ہموار ہے، جتنی نیکیاں کرنا ہے کر ڈال، تیرے لیے فرصت ہے، بڑا بہترین موقع ہے، کرتا چلا جا۔ شیاطین کو ہم نے جکڑ دیے ہیں، جہنم کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں، رحمت کے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، آگے بڑھتا جا، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور دوسری ندا یہ لگاتا ہے ندا لگانے والا کہ اے برائی کے چاہنے والے اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر تو سارے شیاطین، جس کا انسان عذر پیش کر سکتا ہے کہ شیاطین نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، اس کے بہکاوے میں آ گیا تھا، تو یہ بھی بند ہے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو آگے بڑھ، اب تو باز آ جا، اب گناہوں سے باز آ جا، توبہ کرنے کا وقت ہے، توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں توبہ بندے قبول فرماتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جو بھی انسان سے کچھ ہو گیا، کچھ غفلتیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی ہوتی ہیں، انجانے میں ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر بھی انسان سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کو یہ بتا دیجئے، میرے ان بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جان بوجھ کر، پتہ ہے اس کو یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، پھر بھی وہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی ناامید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سبحان اللہ بہت بڑی رحمت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، واجب قرار دے دیے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ اکبر، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ جتنی پوری زندگی اس نے گناہ کیے، اگر ایک بار توبہ کر لے گا نا، سچی توبہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ ایک ہی توبہ کے اندر معاف کر دے گا۔ اور بلکہ سبحان اللہ اگر بندے کی سچی توبہ ہے نا، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ اعلان بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جو اس نے پوری زندگی گناہ کرتا رہا ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل بھی کر سکتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر دے گا. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بندے سے بڑی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس کو آسان نہ لیجیے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل قبور سے, یہ جو قبر کے اندر دفن ہے, مر چکے ہیں, اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے, اگر ان کو زندہ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ بھئی کوئی تمنا کرو, تو وہ سب سے پہلی تمنا یہ کریں گے کہ ہمیں رمضان کے ایک دن مل جائے. بس رمضان کا ایک دن مل جائے. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس ہر رات کو جب جہنم سے گردن کو آزاد فرماتا ہے, ہو سکتا ہے ان میں سے ہم ہو جائیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, رمضان مبارک کا مہینہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے, بڑا مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ بڑی آسانیاں فرماتا ہے, بڑی رحمات ہے اس کے اندر, بڑی برکات ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان سے خوب تر فائدہ اٹھائیں. اور روزہ جو اس کا ایک خصوصیت ہے, روزے کو بھی اچھے انداز میں ہمیں رکھنا چاہیے. روزہ ہم رکھ تو لیتے ہیں, روزہ کوئی بھوکا رہنے کا, پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. اس کے اندر بڑا خیال کرنا پڑتا ہے, اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ ہمارا خراب ہو جائے, چھنی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ, یہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. کس چیز سے؟ جہنم سے اور گناہوں سے. جب انسان روزہ رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے بھی بچا لیتا ہے, گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے. جنۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ڈھال ہے. جس طرح انسان دشمن کے وار سے بچتا ہے, اسی طرح یہ شیاطین کے جو وار ہے اس سے انسان روزے کی بنیاد پر بچ جاتا ہے. اس لیے ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت, کوئی نصیحت فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ, تو اپنی زندگی میں روزے کو اپنا لے, اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. سبحان اللہ, فإنہ لا مثل لہ. اور یہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے نا, حقیقی روزہ, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, یہ روزہ میرے لیے, یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے. وانا اجزی بہ, اور کل قیامت والے دن میں اس کی جزا دوں گا. مطلب کیا ہے؟ فرشتے نہیں جانتے اس کا اجر و ثواب کیا ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن خود اس کی جزا دے گا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ جس کی جزا دے خود, سبحان اللہ, اسے کیا بات ہوگی, بندہ کتنا خوش ہو جائے گا اس چیز سے. تو میرے بھائیوں, یہ روزہ انسان کے لیے بہترین عبادت ہے. اس کو اچھے انداز میں, اس کی حفاظت کرتے ہوئے چغلی, غیبت اور حسد اور اس طرح کے مختلف فضولیات, فضول کلام, ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ روزہ محفوظ رہ سکے, اور اس کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہ ہمیں کامل اسی طرح مل جائے. اور ہمیں بھی ان لدا لگانے والوں میں سے بلایا جائے کہ آ جاؤ, کون ہیں وہ لوگ جو لوگ روزے رکھا کرتے تھے, آج جنت کے خاص دروازے سے داخل ہوں گے, اس کا نام ہے ریان, اس سے داخل ہوں گے. یہ روزدار ہیں, یعنی خصوصیت ہیں ان کی کہ روزدار ہیں, ان کے لیے خاص دروازہ ہے.
ریان اس کا نام ہے، اس کے اندر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ ایسے ہی نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے اندر اپنی مغفرت بھی کروانی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے، تو پھر وہ بندہ بڑا ہی خسارے کے اندر ہے، وہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک ایسا بندہ ہے رمضان ملا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں حقیقی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔